بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی صورت ہے کہ مضاف و مضافلے کے درمیان فاصل لایا جا سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ نحویوں کے نزدیک مضاف اور مضافلے کے درمیان فصل کرنا جائز نہیں۔ مضاف اور مضافلے کے درمیان فاصل لانا جائز نہیں، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں مضاف اور مضافلے کے درمیان فصل کرنا جائز ہے، مضاف اور مضافلے کے درمیان فاصل لانا جائز ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب مصدر فاعل کی جانب مضاف ہو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جس طرح فعل عمل کرتا ہے، فعل کا فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، اسی طرح مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ مصدر کا بھی فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، یعنی فعل لازم کا مصدر لازم کی طرح، فعل متعدی کا مصدر متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو جب مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو تو اس وقت مضاف اور مضافلے کے درمیان، یعنی مصدر اور اس کے فاعل کے درمیان مفعول بہ یا ظرف کے ذریعے سے فصل کر سکتے ہیں۔ مصدر اور اس کے فاعل کے درمیان مفعول بہ یا ظرف کو لا سکتے ہیں۔ مصدر فاعل کی جانب مضاف ہے، تو اب مضاف اور مضافلے کے درمیان ہم مفعول بہ یا ظرف کے ذریعے سے فصل کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ایک قرأت یہ ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ۔ اس آیت کریمہ میں قتل اولادہم شرکائہم ایک قرأت ہے۔ اس قرأت میں قتل مصدر ہے جو کہ مضاف ہے اور اس کا فاعل ہے شرکائہم۔ قتل شرکائہم اس طرح ہے، لیکن درمیان میں اولادہم آ گیا۔ اولادہم قتل کا مفعول بہ ہے، اولادہم قتل مصدر کا مفعول بہ ہے، اور قتل مصدر مضاف ہے شرکائہم کی طرف، لیکن اولادہم دونوں کے درمیان آ گیا۔ اصل میں یوں تھا قتل شرکائہم اولادہم، لیکن آیت کریمہ میں کیا ہے؟ قتل اولادہم شرکائہم، یعنی مضاف اور مضافلے کے درمیان مفعول بہ کے ذریعے فصل ہوا۔ یہ ایک قرأت میں ہے، ورنہ قرآن پاک میں تو یوں استعمال ہوا ہے قتل اولادہم شرکاؤہم، ٹھیک ہے، لیکن ایک قرأت کیا ہے؟ قتل اولادہم شرکائہم۔ جو ایک قرأت میں پڑھا گیا قتل اولادہم شرکائہم، اس قرأت کے اعتبار سے اولادہم مفعول ہے جو کہ مضاف اور مضافلے کے درمیان ہے، مضاف اور مضافلے کے درمیان فاصل ہے، کیونکہ یہ مصدر کا مفعول بہ ہے، یعنی غیر کے ذریعے سے فصل نہیں ہوا، گویا کہ فصل ہے ہی نہیں۔ مصدر کے مفعول بہ کے ذریعے سے مصدر کے فاعل اور مصدر کے درمیان فصل ہوا ہے، یعنی مضاف اور مضافلے کے درمیان فصل ہوا ہے، گویا کہ یہ فصل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ جب مصدر فاعل کی جانب مضاف ہو تو اس وقت مصدر کے مفعول بہ یا ظرف کے ذریعے سے فصل کر سکتے ہیں، یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اسم فاعل اپنے پہلے مفعول کی جانب مضاف ہو تو اس کے درمیان اسم فاعل کے دوسرے مفعول کے ذریعے فصل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح فعل متعدی با ایک مفعول، متعدی با دو مفعول، متعدی با سہ مفعول ہوتا ہے، اسی طرح اسم فاعل کے بھی کبھی دو مفعول آتے ہیں، کبھی تین مفعول آتے ہیں۔ اگر اسم فاعل ایسا ہو جس کے دو مفعول ہوں اور اسم فاعل ان میں سے پہلے مفعول کی جانب مضاف ہو، اسم فاعل اپنے پہلے مفعول کی جانب مضاف ہو، تو اس وقت اسم فاعل کے دوسرے مفعول کے ذریعے سے مضاف اور مضافلے کے درمیان فصل کر سکتے ہیں، مضاف اور مضافلے کے درمیان فاصل لا سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُولِهِ۔
ایک یا اس آیت کریمہ میں ایک قرأت یہ ہے مخلفہ وعدہ رسولہ. اس آیت کریمہ میں مخلفہ اسم فاعل ہے اور وعدہ اس کا مفعول بہ ثانی ہے، دوسرا مفعول بہ ہے، اور رسولہ اس کا پہلا مفعول بہ ہے. مخلفہ اپنے پہلے مفعول بہ کی طرف مضاف ہے، یعنی اصل میں ہے مخلفہ رسولہ وعدہ. ایک قرأت میں پڑھا گیا ہے مخلفہ وعدہ رسولہ، یعنی درمیان میں وعدہ ہے، وعدہ مفعول بہ کے ذریعے سے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کیا گیا. مخلفہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل کے دوسرے مفعول بہ کے ذریعے سے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کیا گیا. تو دوسری صورت کیا ہے کہ جب اسم فاعل اپنے پہلے مفعول بہ کی طرف مضاف ہو تو اسم فاعل کے دوسرے مفعول بہ کے ذریعے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کرنا جائز اور درست ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان قسم لا کر فصل کر سکتے ہیں، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان قسم لا کر کے ہم فصل کر سکتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے ھذا غلام زید، یہ زید کا غلام ہے. اگر ہم قسم درمیان میں لائیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں ھذا غلام واللہ زید. غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، دونوں کے درمیان ہم واللہ لا کر کے فصل کر سکتے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ھذا غلام واللہ زید، یعنی قسم کے ذریعے سے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کر سکتے ہیں. الحاصل یہ کہ تین ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کر سکتے ہیں. پہلی صورت یہ کہ جب مصدر فاعل کی جانب مضاف ہو تو مصدر کے مفعول بہ یا ظرف کے ذریعے سے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ کہ جب اسم فاعل اپنے پہلے مفعول بہ کی جانب مضاف ہو تو دوسرے مفعول بہ کے ذریعے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کر سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ کہ قسم لا کر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل کر سکتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.